بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس رجب کے مہینے کے ساتھ ہماری کچھ مذہبی اور کچھ ہماری معاشرے میں رائج رسومات کی یادیں وابستہ ہیں۔ جہاں تک ہماری مذہبی چیزوں کا تعلق ہے تو رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کی عظمت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ 4 مہینے، رجب کا مہینہ، ذی-قعدہ، ذی-الحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس رجب کے مہینے میں لڑائی جھگڑا دھنکا فساد ممنوع اور اعمال صالحہ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس رجب کے مہینے کے اندر کسی عبادت کے خاص ہونے کا کوئی حکم نہیں۔ معمولات کے مطابق تہجد میں زیادتی ہونی چاہیے، روزوں میں زیادتی ہو جائے، روزے رکھ لیے جائیں، صدقہ خیرات کر لیا جائے، اجر و ثواب ان کی حرمت کی وجہ سے اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان میں جو رائج ہمارے ہاں مذہبی اعتبار سے چیزیں ہو چکی ہیں، لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو اس میں ایک تو رجب کو بعض علاقوں میں تبارک کے نام سے ایک بدعت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ان کا رواج اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ رواج پڑ چکا ہے۔ سنی سنائی باتوں سے انہوں نے تبارک کے نام سے ایک رسم منائی جاتی ہے کہ رجب کے مہینے میں جمعرات کو یا جمعۃ المبارک کو رات کو وہ سورہ تبارک الذی کا ورد کرایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، پھر کھانا کی محفل چلتی ہے اور اس میں منتیں مانی جاتی ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت شریعت مطہرہ میں اور صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، فقہاء، اولیاء میں نہیں ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ رسم کہاں سے چلی، کیسے چلی، اس کی شروع ہونے کی بھی کچھ معلومات نہیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے اس میں مخصوص روزے رکھنا اور ان روزوں کے لیے خاص ایام کا مخصوص کرنا، اس کا بھی حکم کہیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمان، صحابہ کرام کے اعمال میں نہیں ملتا۔
البتہ ایک رسم جو پورے پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھنے میں آئی ہے، اس کا نام ایک رکھا گیا ہے 22 رجب کے کنڈے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب سینک یا ایسا عمل کہ جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہوتی ہیں اور ان کی سفارشات ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ بھی ایک چل رہا ہے۔ اور کنڈے کہ جن کی نسبت حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ اس دن ان کی ولادت ہوئی، اور یا ان کے حکم پر یہ کنڈوں کا عمل ہوا، اور اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی حاجات وہ پوری ہوئیں اور اللہ نے ان کو پورا کیا۔ ان کی طرف جو نسبت ہے، اور اس نسبت کو لے کر مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں مختلف کہانیاں معرض وجود میں آئی ہیں، اور انہی کو پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور باتکلف سنانے والا روتا ہے اور دوسروں کو رلاتا ہے۔ ان تمام کا تعلق رسم و رواج سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین سے دور کبھی اس کا تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ نسبت حضرت امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ کی طرف صحیح ہے۔ البتہ اس رجب المرجب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ تاریخ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی، تو جن جن بادشاہوں کو خطوط ملے ہیں، اور ان میں ایک مقوقس قبطی بھی تھے، اور ان تک جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نامہ پہنچایا گیا تو اس نے اس مبارک نامے کی تعظیم بھی کی، اور ادب سے اس کو اپنے سر پہ رکھا، اور پھر لے جانے والے کو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایہ تحائف دے کر روانہ کیا کہ یہ ہماری طرف سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور انہی تحائف میں 2 باندیاں تھیں، جن میں ایک باندی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما کر نکاح فرمایا، جن کے اسم گرامی حضرت ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہی کے بطن مبارک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ اس رجب ہی کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا۔ اسی طریقے سے اسی رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جس کو آپ نے فاطمہ بضعۃ منی ارشاد فرمایا، ان کا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منعقد ہوا، اور صحابہ اکرام میں ایک خوشی کی لہر تھی۔ اسی رجب المرجب کے مہینے میں مسلمانوں کا وہ ایک عام خواہش تھی، اور خاص کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، اور آپ کا یہ خواہش کہ میرا قبلہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو، تو تحویل قبلہ
وہ اسی ماہ رجب میں ہوا، اور مسلمان بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ فرما لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اس کے ساتھ ہی اسی رجب کے مہینے میں صحابہ کرام میں بڑی شخصیات جن کی وفات ہوئی ہے، اور ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سے تھے، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور بڑی عظمت کی مالک تھے، اور بڑی قدر کی نگاہوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھتے تھے، اور صحابہ میں بڑا مقام تھا۔ انہی صحابہ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے یا وہ یہودیت سے مسلمان ہوئے، اور وہ دونوں مذاہب اور دونوں دینوں کے عالم کہلانے لگے، اور صحابہ کرام ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ یہ جس طرح ماقبل کی کتب کے عالم تھے، اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کے بھی عالم تھے۔ اسی طرح وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک امتیازی مقام اور مرتبہ حاصل کیا، ان میں کاتب وحی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور قرآن اور فقہ کے ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر آخری صحابی جن کا تعلق خلافت سے ہے، یعنی مسلمانوں کے آخری خلیفہ صحابی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی 22 رجب کو اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ بہت سارے مورخین اور اس بات پر وہ بالکل صاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب کے کنڈے جو خاص 22 تاریخ ہی کو ان کی رسم کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام فتنے جنہوں نے حضرت ابو بکر کے دور کے اندر، اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور کے اندر، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے دور کے اندر، پھر خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود کے اندر، اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر انہوں نے سر اٹھایا، اور وہ جو بھی گراؤنڈ میں تھے اور پھر وہ ظاہر ہوئے، اور ان تمام باغیوں، فتنہ پردازوں اور سازشی عناصر کی سرکوبی کامل طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ وہ کام جو لوگ تلواروں سے کرتے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صبر، اپنے حلم، اپنے علم، اپنے تدبر اور اپنی سیاست سے وہ امور انجام دیتے تھے کہ ملک کے اندر کہیں بھی کوئی شورش، کوئی باغی، کوئی فتنہ پرداز اور کوئی اس قسم کا گروہ سر اٹھانے نہیں پاتا تھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر انہوں نے خوشی سے یہ کارنامہ انجام دیا کہ ان کی خوشی میں جس طرح لوگ اس دور میں بھی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، تو انہوں نے یہ کنڈوں کا سلسلہ شروع کیا کہ یہ گھر گھر میں بنائے جائیں اور ان کو تقسیم کیا جائے،
اور نام حضرت معاویہ کا نہ ہو بلکہ اس کو منسوب کر دیا جائے سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف۔ تو چنانچہ لوگوں کے اندر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت اور آپ کے اہل بیت سے ملے ہوئے احکام اور وظائف ان کی قدر کی جاتی ہے، تو لوگوں میں یہ رسم و رواج بہت جلدی رواج پکڑ گیا اور کثرت ہو گئی۔ لہٰذا امت مسلمہ کو اس پر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آیا یہ رسم و رواج یہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ علماء ربانیین سے اس کے بارے میں تعلیم لینی چاہیے، چونکہ یہ مہینہ ان جلیل القدر ہستیوں کا یہ وفات کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بھی وفات اسی مہینے میں ہے۔ اسی طریقے سے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو چاروں ائمہ ہیں، اور ان چاروں میں جو سب سے بڑے اور سب کے سرخیل ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ بھی اسی مہینے میں ان کی بھی وفات ہوئی۔ اور ان کے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف، قاضی امام ابو یوسف جو ہے نا، ان کی بھی وفات اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ اور حضرت امام شافعی نور اللہ مرقدہ بھی اسی مہینے میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ وہ بھی اسی مہینے میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ حدیث میں بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام حضرت سفیان بن عینہ رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام مسلم نور اللہ مرقدہ، امام ترمذی رحمہ اللہ اور صاحب ہدایہ، یہ بھی اسی مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مشائخ میں حضرت خواجہ معی الدین چشتی نور اللہ مرقدہ بھی اسی مہینے میں انہوں نے بھی وفات پائی۔ اور اس صدی کے گزری ہوئی صدی کے مجدد حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی اسی رجب کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رجب کے مہینے میں ان حدود کو پائمال نہ کریں کہ جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی تعلق نہیں اور وہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم اس مہینے کو قیمتی بنائیں اور اس مہینے کو ہم رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ سمجھ کر اس میں اپنے اعمال میں روز بروز بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور ساری امت کو اس مہینے کو تیاری کا مہینہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔